بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم موٹے موٹے اصول بیان کر دیتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو بیان کرتا ہے تو اس کے صرف موٹے اصول بیان کر دیتا ہے، اس کے تفصیلات میں، اس کی باریکی میں نہیں جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نماز اور زکوٰۃ جیسی اہم عبادات کے سلسلے میں بھی وہ موٹے موٹے اصول کو بیان کر دیا۔ کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ حالانکہ نماز اور زکوٰۃ دین کا ستون ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے کئی جگہ پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے، نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اس کا تذکرہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتی ہے، کتنی فرض ہوتی ہے، کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، اگر یہ تفصیلات آپ قرآن کریم میں تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو یہ تفصیلات قرآن میں نہیں ملتے ہیں، کیونکہ قرآن موٹے موٹے اصول کو بیان کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دی۔ لیکن مرد اور عورت کے تعلقات، خاندانی تعلقات ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم نے اس کے نازک اور باریک باریک مسائل بھی صراحت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی اور تشریح فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں اور انسان کی جو گھریلو زندگی ہے، یہ پورے تمدن کی بنیاد ہوتی ہے اور اس پر پورے تہذیب اور تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے اگر مرد اور عورت کے تعلقات صحیح ہیں، خوشگوار ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اس سے گھر کا نظام، گھر کا سسٹم درست ہوتا ہے، اور جب گھر کا سسٹم درست ہوتا ہے تو اس کے اچھے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں، اور جب اس کے اچھے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے اور پورے معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر گھر کا سسٹم خراب ہو اور میاں بیوی کے درمیان تو میں ہو اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کر رہے ہوں، تو اس کے بدترین اثرات بچے پر پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو قوم تیار ہوگی، ایک معاشرہ بنے گا، ہم خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے میاں بیوی کے تعلقات کو بیان کیا اور خاندانی تعلقات کو بیان کیا تو اس کے مسائل کو صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں میں سدھار لانے کی توفیق دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔